حضور بھی شریک ہوتے ہیں، حضور خود آتے ہیں، جیسے کہ 12 ربیع الاول شریف جب ہم مناتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور بھی ہماری محفل پاک کے اندر ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کا یہ ایک اعتراض ہے کہ اگر حضور ہوتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، اور حضور کا اگر ہیں تو نظر آنا چاہیے، یہ لوگوں کا اعتراض ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے اسی کے بارے میں آج بات کروں گا۔ یاد رکھیں، حضور کا نظر آنا اور حضور کا نظر نہ آنا یہ دونوں ہمارے لیے امتحان ہے۔ جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ان کے امتی تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بعد جو نبی ہوگا وہ احمد ہوگا، اور میرے بعد آنے والا جو نبی ہوگا وہ ایسا نبی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے، اگر کوئی شخص اس کا نام لے کر دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول فرما لے گا اور اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے دعائیں مانگتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جب دعائیں مانگتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا کرتا تھا، اور ان کو وہ نعمت عطا فرما دیتا تھا جو وہ مانگتے تھے حضور کے صدقے میں۔ جب حضور دنیا میں آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، اور حضور کے منکر ہونے کی وجہ سے یہودی بن گئے، کوئی نصاری بن گئے، کوئی کچھ بن گئے، اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظر آنا اس لیے تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تھے۔ ایک تو مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے محبوب جاؤ ان کو عبادت کا طریقہ سکھا دو، طریقہ تمہارا ہوگا، عبادت میری ہوگی۔ اگر حضور نہیں آتے تو آج نہ تو آپ رکوع کر سکتے، نہ آپ سجدہ کر سکتے، نہ آپ کو قیام کا پتہ ہوتا۔ یہ سب حضور نے پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھایا، تبھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس طریقے سے عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ اگر حضور نہیں آتے تو ہمیں رکوع کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ روزے کیسے رکھتے ہیں اور روزے رکھنے کے بعد افطاری کیسے کرتے ہیں۔ یہ حضور آئے تو حضور نے ہمیں سارا طریقہ بھی بتایا اور دکھایا بھی، پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا، اور ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ یہ حضور کا ایک آنے کا ریزن یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ میرا امتی مجھے جانتا ہے کہ نہیں، میرا امتی مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں، اس لیے حضور دنیا میں تشریف لائے۔ اب جنہوں نے اس دور کے اندر حضور کو جانا وہ صحابی بن گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ وہابی بن گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ یہودی بن گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ نصرانی بن گئے، جو مان گئے وہ صحابی بن گئے۔ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب حضور کا نظر نہ آنا یہ کیوں امتحان ہے، اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھیں، حضور کا نظر آنا اس لیے تھا کہ میرا امتی مجھے جانتا ہے کہ نہیں، میرا امتی مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں۔ اب حضور جو ظاہری پردہ فرما گئے، اب حضور کسی کو خواب میں دیدار فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی مدینے جاتا ہے تو اپنے کسی بندے کو ریئل میں یعنی جاگتی آنکھوں سے بھی دیدار عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہر بندے کو نظر کیوں نہیں آتے؟ ہر بندے کو نظر نہ آنے کا ریزن یہ ہے کہ میرا امتی مجھے مانتا ہے کہ نہیں۔ یہ حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا امتی مجھے مانتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں تو آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میلاد سجائیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو مانیں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر جانے بھی۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظر آنا اور نظر نہ آنا اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے۔ حضور نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ کل کو فتنے ایجاد ہو جائیں گے، اگر ہر گھر میں ایک عالم ہوگا تو رہنمائی کرنے والا موجود ہوگا تو وہ گھر کبھی بھی علم سے بے علم نہیں ہوگا۔ لیکن آج افسوس کا مقام ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر ہر پلمبر ملے گا، مزدور ملے گا، لیکن آپ کو عالم دین بہت کم ملیں گے۔ تو اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری قوم میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔